رمضان المبارک اور مہنگائی کا کسی ایک سال کا نہیں بلکہ ہر سال کا ساتھ ہے۔ ہر سال رمضان المبارک آتے ہی مہنگائی کا سیلاب امڈ آتا ہے۔ ذخیرہ اندوز اور گراں فروش مافیا ماہ رمضان کے رحمت بھرے مہینے کو زحمت بنانے پر اتر آتے ہیں۔ گراں فروشوں نے غریبوں کے دسترخوانوں سے رمضان کی روایتی سوغات اور پھلوں کو رخصت کر دیا ہے۔ کئی گنا قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ گراں فروشوں کے نزدیک سرکاری ریٹ لسٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بیشتر دکانداروں کے پاس یا تو سرکاری نرخ نامے موجود نہیں ہوتے یا موجود ہو تو دانستہ آویزہ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ کے نرخوں میں سرکاری نرخوں سے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ واضح طور پر بازاروں پر منافع خوروں کا راج ہو جاتا ہے۔ کھیت کی فصلوں سے لے کر منڈیوں کے آڑتیوں تک اور ہول سیلر سے لے کر ریٹیلرز تک سرمایہ کاری کا ایک ایسا مربوط نظام جڑیں پکڑ چکا ہے کہ ہر آنے والے دن مہنگائی کی شرح بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ ہر مرحلے پر گراں فروشی اور سرمایہ داریت پنجے گاڑی ہوئی اپنا خراج وصول کر رہی ہے۔ منافع خوروں کی آسمان کو چھونے والی خود ساختہ ریٹ لسٹیں ریاستی اداروں کو منہ چڑھا رہی ہیں۔ انتظامیہ کو گراں فروشوں کے خلاف منظم اور مستحکم حکمت عملی اپنانا ہوگی، وگرنہ مہنگائی مافیا سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ ہر سنجیدہ ذہن شہری انتظامیہ اور تحفظ فراہم کرنے والے اداروں کے غیر سنجیدہ رویے پر نالاں ہے کہ انتظامیہ کی موجودگی میں بھی منافع خور مہنگائی کا راج قائم کرنے میں کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ٹیم گرفت عوامی آواز بن کر جہاں سارا سال سرگرم رہتی ہے، وہیں ہر سال رمضان المبارک میں منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی خصوصی پروگرامز نشر کرتی ہے۔ ٹیم گرفت کے آج کے رمضان اسپیشل ایپیسوڈ کا مقصد ماہ مبارکہ میں عوام کو مہنگائی کی وجوہات کو سامنے لانا اور کھیتوں سے منڈیوں تک نرخوں کا تعاقب کر کے حقائق کو منظر عام پر لانا ہے۔ آخر صارفین تک پہنچنے کے دوران کہاں کہاں گراں فروش گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیم گرفت نے فیصلہ کیا کہ کراچی سے نزدیک ترین ایسے کھیتوں کا وزٹ کیا جائے جہاں سے سبزیوں اور فروٹس کی کاشت کراچی کی سبزی منڈیوں میں لا کر فروخت کی جاتی ہے، جس کا مقصد وہاں کے کسانوں سے معلومات حاصل کرنا تھا کہ انہیں کراچی سبزی منڈی سے پھلوں اور سبزیوں کے عوض کیا ریٹ ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ناظرین، مختلف جگہوں پہ ہم مختلف مسائل کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم جس مسئلے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں یہ ایک علاقہ ہے بلوچستان سے آگے وندر کا۔ یہاں پہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے کیلے کی فصل لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ہم آئے اس لیے ہیں کہ رمضانوں کی آمد سے قبل ان تمام چیزوں کے ریٹس، پھلوں اور سبزیوں کے ریٹس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فیلڈ پہ آنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم کھیتوں میں جائیں، کسانوں سے، زمینداروں سے بات کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ کن ریٹس کے اوپر یہاں سے یہ اپنی فصل منڈیوں کے لیے دیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہاں سے اگر وندر بلوچستان کی اور ہب کی بات کی جائے تو یہاں پہ اگنے والی فصل کو زیادہ تر کراچی بھیجا جاتا ہے اور کراچی میں ہی یہ قریب ترین منڈی ہے۔ ٹیم گرفت پہنچی بلوچستان کے علاقے وندر اور ٹنڈو والا یار میں موجود کھیتوں میں جہاں چیکو اور کیلے کی فصلیں تیاری پر تھیں، اور اب مرحلہ تھا کہ زمینداروں اور کسانوں سے ان کے زرعی اجناس کی قیمتوں کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ محمد اسلم سوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیں اسلم صاحب کہ یہ جو آپ کیلے کی فصل دکھا رہے ہیں، ایک تو یہ جو ہے وہ کافی میں دیکھ رہا ہوں کہ مرجھائی بھی ہے، دوسرا یہ بتائیں کہ یہاں سے جو کیلے کی فصل نکلتی ہے کراچی کی منڈی میں آپ لوگ جب پہنچاتے ہیں تو یہاں کے ریٹ اور وہاں کے ریٹ کے اندر کیا فرق ملتا ہے آپ لوگوں کو؟ پھر اس وقت ہماری منڈی کراچی میں ہے، کراچی انٹرنیشنل منڈی ہے، تو وہاں پہ ہمارا سارا کچھ یہاں لسبیلا، اور ہم بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں اور خاص طور پہ ضلع لسبیلا منڈی، ہمیں لسبیلا کی جو ہے نا وہ اپنی یہاں پہ ہے نہیں۔ ہم انٹرنیشنل کراچی منڈی میں جب لے جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن اور مختلف اخراجات کرتے ہوئے جب منڈی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو مختلف آڑتی ہوتے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے ہم زمینداروں کو بلیک میل کر کے ہماری چیز کہ اگر 10 روپے کی چیز ہے تو ہماری وہ 1 روپے میں لے رہے ہیں اور ہمیں مجبوراً دینی پڑتی ہے، جس کی یہ اگر صرف کیلے کی فصل کی بات کی جائے تو ابھی کی کیا ریٹ آپ کو یہاں سے کاسٹ کتنے کی پڑ رہی ہے اور کراچی منڈی میں کیا ریٹ مل رہا ہوگا آپ کو؟ ہاں، ہمارے یہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں لنگر،
اور یہ تقریباً 1 من کے وزن کا ایک بڑا لنگر ہوتا ہے. یہ تو خیر پانی کی وجہ سے ابھی مر گئے ہیں, جو ہمارا کے الیکٹرک کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, جو بجلی نہیں مل رہی جس کی وجہ سے ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں. مگر ویسے جب پانی ملتا ہے, جب یہ اس کو ہم کھاد دیتے ہیں تو 1 من یا 1.5 من کے حساب سے اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے, اور وہ ایک بڑا لنگر ہوتا ہے جس کو ہم لنگر کہتے ہیں. اس لنگر کو ہم جب وہاں پہ بیچتے ہیں تو یہ لنگر ہمارے وہاں پہ 1200-1800 میں جاتا ہے, مگر ہمیں وہ ریٹ ملتا نہیں. اگر 1200 میں جاتا ہے تو ہمیں بینیفٹ آ رہا ہے, اگر یہی چیز ہماری 300 میں 400 میں جا رہی ہے وہاں پہ منڈی میں تو ہمیں اس پہ نقصان ہو رہا ہے. چیکو کی فصل کو پھل دینے میں 5 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. یہ طویل عرصہ اور صبر طلب کاشت ہے, لہذا چیکو کی کاشت کے لیے کاشتکار سبسڈی کا مطالبہ کرتے ہیں. وندر سے 35 کلو چیکو کی پیٹی 1800 سے 2000 روپے کی فروخت ہوتی ہے, جو کراچی کے صارفین تک پہنچنے میں 2 یا 3 گنا مہنگا ہو جاتی ہے. یہ سارا شاخسانہ سپلائی چین میں موجود ذخیرہ اندوز اور گراں فروشوں کا ہے. وندر کا چیکو کہا جاتا ہے پاکستان کا بہترین چیکو ہوتا ہے. یہاں سے آپ کو اگر آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور آپ کراچی مارکیٹ میں بھیجتے ہیں تو آپ کے پاس سے اگر ایک چیز 10 روپے کی جا رہی ہے, وہاں پہ جا کے کتنے کی ہو جاتی ہے؟ یہاں سے تو ہم جب مارکیٹ میں لے جاتے ہیں تو ہمارے سے ایک 35 kg کا ایک باکس ہوتا ہے چیکو کا, وہاں پہ ہم جو دیتے ہیں تو وہ ہمیں 2800 میں ہمارے سے لیتے ہیں. وہ آگے جا کے وہ باکس مارکیٹ منڈی والے جو ہے نا آگے اس کو جب دیتے ہیں تو وہ 5-6 ہزار میں بیچ دیتے ہیں. تو یوں سمجھو کہ ڈبل سے زیادہ وہ کما رہے ہیں, ہمیں اپنے صرف جو محنت کا خرچہ ہے وہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا ہے. یہ بتائیں کہ سندھ آبادکار بورڈ کی طرف سے کوئی آپ لوگ کوششیں ایسی کر رہے ہیں کہ ہاری کو اینڈ کنزیومر کے ساتھ اگر اٹیچ کر دیا جائے تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں مینٹین ہو سکیں گی؟ ایک تو لانگ رن میں, دوسرا یہ کہ یہ میکینزم پاسبل اچھے طریقے سے کیسے ایگزیکیوٹ کیا جا سکے گا؟ دیکھیں ہمارے ملک میں اس لیے بہت زیادہ بیچ کے مڈل پلیئر ہیں جن کے پاس کیش ہوتا ہے, تو وہ کیش نہ صرف فارمر کو یا کاشتکار کو پیچھے دے رہا ہوتا ہے لیکن آگے جو بیچنے والے ہیں ان کو بھی کیش دے رہا ہوتا ہے بہت زیادہ. تو جب جو کیش نہیں ہوتا ہے ایگریکلچر میں تو لوگ ظاہر سی بات ہے اپنی کموڈیٹیز کو آگے جا کے ان کو لازمی بیچنا پڑتی ہیں. اگر وہ کریڈٹ بینکس اور فارمل کریڈٹ اویلیبل ہوں اور یہ چانس ملے کاشتکاروں کو کہ وہ ڈائریکٹ اگر کوئی چیز سیل کر سکیں تو کچھ قیمتوں پہ فرق آئے گا. دوسری ساتھوں ساتھ اس میں ضرورت میرے خیال میں ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے, جو کہ ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارمز کنزیومر کو اور جہاں پہ چیز پروڈیوس ہو رہی ہے اس کو کسی طریقے سے تھرو فلفلمنٹ سینٹرز اگر یہ چیز ہو تو میرے خیال میں کنزیومر کے لیے بھی میرے خیال میں بہتر ہوگا اور فارمر کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور بیچ کی جو ڈسٹورشنز اور انیفیشنسیز ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے. ختم تو نہیں ہوں گی لیکن کم کیا جا سکتا ہے. ناظرین, رمضان کی آمد ہے اور اس سے قبل ہم یہاں پہ سندھ کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے بھی کچھ ایریاز ہیں جن کو ہم نے کور کیا ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ سبزی اور پھلوں کے ریٹس کے اندر جیسے ہی رمضان آتے ہیں تو اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم ان فیلڈز کے اوپر موجود ہیں, کسانوں سے بات کریں گے کہ ان کے پاس سے جیسے کہ سبزی نکلتی ہے یا پھل نکلتے ہیں اور کراچی کی منڈی تک پہنچتے ہیں تو یہاں پہ بھی کیا ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی ریٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سبسیکوینٹلی منڈی کے اندر بھی ریٹ بڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹماٹر کی فصل لگی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ مختلف کسان ہمارے بھائی موجود ہیں. رمضان سے پہلے آپ بھی تیاری اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں جس طریقے سے اور باقی کاروبار تیز ہو گئے ہوتے ہیں؟ نہیں, اس میں ذمہ دار کا کوئی تعلق نہیں ہے. ذمہ دار کا تو مال جا کے بیکے گا منڈی میں, وہ جس بھاؤ پہ بھی ہوگا. ممکن ہے کبھی کبھی تو اس طرح رمضان میں سبزیات تو خاص کر بالکل ڈاؤن ریٹ میں بکتی ہیں اور ان کا ریٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, لیکن فروٹ وغیرہ ہیں, ٹماٹر ہے, یہ کبھی کبھار چڑھتے ہیں ورنہ اکثریت رمضان المبارک کے اندر جا کے یہ لاس ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس جو اس وقت ریٹ بک رہا ہے وہ تقریباً 13 کلو کا شاپر ہے, وہ تقریباً اس وقت 300-350 روپے کا بک رہا ہے اور اس میں جو اخراجات ہیں وہ بیچ میں ہیں. اچھا, آپ کو اگر دیکھا جائے تو ساری لاگت لگا کے یہ 300 روپے یہ صحیح آ جاتے ہیں؟ ہاں, مناسب ریٹ ہے, لیکن گورنمنٹ نے جو اس سال سب سے بڑا نقصان ذمہ دار کا ہوا ہے جو وہ کھاد کے اوپر ہوا ہے, جس کا بحران بڑا پیمانے پہ ہوا ہے, جس سے ہماری فی ایکڑ پیداوار بہت متاثر ہو چکی ہے. جیسے گندم ہے,
اس سال جو پچھلے سال 50-60 من تھی وہ اس سال ہماری 20 سے 25 من آئی ہے، اور کھاد وغیرہ جو 4-4 ہزار روپے کی بوری ملتی تھی اس سال ہمیں 10,000 روپے کی مل رہی ہے۔ زراعت کی جو پروڈکشن کنٹرول کرنا کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کو میچ کر سکے، وہ ایک تھوڑا دشوار کام ہے۔ جب ہم کاشتکار کوئی چیز فصل میں لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو آج آپ کو چیزیں ہارویسٹ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہیں، یہ 3 سے 4 مہینے پرانی لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس وقت کاشتکار لگا رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ میری جو چیز ہے وہ روپے میں بکنی ہے یا وہ چیز 100 روپے کی بکنی ہے، تو وہ فیلڈ میں لگا دیتا ہے۔ اب جو بازار میں جائے گا، جو ریٹ بازار دے گی زراعت کی جو بھی چیز ہے وہ لے کے وہ جیب میں بھر کے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہارویسٹنگ یعنی اس کو توڑنے کا، اس کو بھر کے ٹرانسپورٹ کر کے اور کمیشن اور جو دوسرے اخراجات ہیں آیا وہ بھی نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، اس کی شیورٹی کبھی بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پروڈکشن شاکس ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ساتھ کہ جو ہماری چیزیں ضائع ہوتی ہیں انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے، بہتر ٹرانسپورٹ ہو جائے، کولڈ سٹوریجز ہو جائیں، یہ سب چیزوں کے ایبسنس کی وجہ سے جو لاسز ہوتے ہیں وہ سارے فارمر کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اٹھانا پڑتے ہیں۔ خریدار جو آتے ہیں تو ان کے منہ سے ہم سنتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 1000 اگر 10 ہی بندوں نے 1000 بولا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ 1000 نے 1100 روپے کی اس کی آج مارکیٹ ہوگی۔ بس یہ ہوتا ہے ریٹ ڈیسائیڈ کرنے کا۔ 2200 روپے من گندم کا ریٹ تو ہمارا چلو سرکاری ریٹ اوپن ہو رہا ہے، ہم اسی ریٹ میں پھر یہاں بیچتے ہیں۔ ایک حصے میں ٹماٹروں کو معیار کے اعتبار سے چھانٹی کر کے 3 درجوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ انہی درجہ بندیوں کے مطابق ان کی قیمتیں بھی طے پاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے درجے کے ٹماٹر کا 13 کلو کا شاپر 600 روپے کا، دوسرے درجے کا ٹماٹر 300 روپے، جبکہ تیسرے درجے کا ٹماٹر لوکل استعمال یا فوڈ پروسیس انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، مختلف گریڈنگ کے لحاظ سے ٹماٹر فل کیے جا رہے ہیں پیٹیوں میں۔ یہ تقریباً اے گریڈ یا 1 نمبر کہا جائے گا اس کو، 2 نمبر، اور مختلف اور ایسے سائز کے جو چھوٹے یا خراب ہو جاتے ہیں 3 نمبر گریڈ کہا جائے گا، جس میں بالکل چھوٹے چھوٹے سے ٹماٹر آ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو گریڈنگ کے لحاظ سے اسی لحاظ سے ریٹ بھی ملے گا اس کا؟ بالکل لازم بات ہے، وہ کا ریٹ کیا ملتا ہے اگر 1 نمبر ہے؟ اس نمبر 600 سے 700 روپے اس ٹائم لاہور بک رہی ہے، جس میں 250 روپے خرچہ، 250 روپے خرچہ ہے، اور باقی جو ہے وہ پروفٹ ہے۔ ناظرین، ایک اور بات بھی سامنے آئی رہی ہے، وہ یہ کہ حکومت کی کوئی اسٹریٹجی اس صورتحال میں سامنے نظر نہیں آتی ہے کہ وہ دیکھے کہ کراپس اس دفعہ ہمارے پاس بمپر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ اگر بمپر کراپس ہو رہی ہیں اور اس صورتحال کے اندر اگر ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جائے یا امپورٹ کی اجازت دے دی جائے تو فارمرز کو ڈائریکٹلی یہ چیز نقصان پہنچاتی ہے۔ گریڈنگ کے ٹائپس ہیں A B C، اور اس کے علاوہ جو خراب ہوا اسپائلیج جو دانہ ہے وہ بھی ہم نکالتے ہیں۔ اس کے بعد جب منڈی میں ہم بھیجتے ہیں تو وہاں پر بھی پراپر ریٹ نہیں ملتا۔ جو ہمارا C گریڈ کا یا B گریڈ کا ہوتا ہے تو وہ ہم وہاں پہ نیلام کرتے ہیں مجبوراً، اور جو A گریڈ کا مال ہوتا ہے اس کا بھی اس وقت جو ہے مارکیٹ میں ایسے سمجھو کہ فارمر کو پہنچ جو ہے 15 سے 20 روپے ٹماٹر پڑتا ہے۔ اب مارکیٹ میں آپ اگر پوچھیں گے تو ہول سیل ریٹ میں بھی آپ کو 55-60 روپے سے اس وقت جو ہے ٹماٹر کم نہیں مل رہا ہوگا۔ گریڈ 1 کا، گریڈ 2 کا اور گریڈ 3 کا اگر بات کریں تو الگ الگ کیا کیا ریٹس اس وقت مل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، شاپر جو ہے گریڈ 1 کا بھی اس وقت 300 روپے چل رہا ہے۔ پیتی کی اگر بات کریں تو پیتی ہم یہاں سے پنجاب بھیجتے ہیں، لاہور فیصل آباد منڈی میں 600 سے 650 650 تک پیتی، جو 16-17 کلو اس کا وزن تھا۔ شاپر کا جو وزن ہوتا ہے وہ 13 کلو تقریباً ہو جاتا ہے۔ تو یہی ریٹس ہمیں ملتے ہیں۔ جو B گریڈ ہمارا ٹماٹر ہے اس کے آدھے بھی پیسے میں نہیں ملتے۔ 72 گھنٹے میں آپ کو بھیجنا ہوتا ہے۔ اگر اس کی اسٹوریج کی فیسلٹیز آپ کو مل جائیں یا آپ لوگ سپلائی چین کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں، یہاں پہ جن گاڑیوں میں جا رہا ہوتا ہے مال ویسے ہی اچھا خاصا خراب ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو بہتر
कैसे किया जा सकता है, आप क्या समझ रहे हैं? गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी, क्योंकि ये जो ऐसी चीज़ है ये पकने के बाद जो है ये ज़्यादा देर रखा नहीं जा सकता, तो इसके लिए स्टोरेज की फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से लाजमी है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहलके में जो है कोल्ड स्टोरेज के बड़े बड़े प्लांट्स लगने चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम आप देखें टमाटर जो है हमारे तैयार हो चुकी है फसल, तो हम वहाँ पे स्टोर कर सकें। कोल्ड स्टोरेज सिस्टम और मुस्तैद सप्लाई चेन के जरिए भी कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है और कीमतों में कमी भी लाई जा सकती है। महमूद साहब, ये कुछ ग्रेडिंग और इसकी प्रोसेसिंग के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे, क्या चीज़ है जो मेंशन करना चाह रहे हैं? दुनिया में पैक हाउसेज होते हैं, ग्रेड अलग अलग किया जाता है, ठीक है। ग्रेडिंग भी यहाँ पे मैनुअली हो रही है? हमारे पास ग्रेडिंग मैनुअल हो रही है और उसकी जो क्वालिटी जिस काम के लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए इस्तेमाल, वो नहीं हो रही। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ बेचती है जिसको हम टेबल पे खाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, ये टमाटर ऐसा है कि ये एक अच्छी क्वालिटी का टमाटर है, ये ग्रेड हो के सबसे महंगा बिकना चाहिए और ये टेबल पे जाके सलाद में हो या सालन में हो, इसको चलना चाहिए। हमारे पास से ये जब टमाटर लाल अनफॉर्चुनेटली जब पहुंचेगा पिंडी, तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होगी, चाहते हुए ना चाहते हुए। हमारे पास ये टमाटर हो, आपको सब, बल्कि जो हमारे बेचने वाले रिटेलर हैं उधर भी इसी किस्म का टमाटर थोड़ा लाल बिकेगा, वो लोग खरीदना पसंद करते हैं कि वो 2-4 दिन चल जाता है। लेकिन दुनिया में आपको ये टमाटर बिकता हुआ मिलेगा, लोग खाते हैं। हमारे पास ये टमाटर ख़राब हो जाता है, फिक जाता है। अब वो फिकने की आप यहाँ पे भी शॉट लेंगे तो ये फिका हुआ है। दुनिया में ये सारा टमाटर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चला जाता है। वजह क्या कि उधर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि यार ये टमाटर छोटा है या ये टमाटर की शक्ल ख़राब है, लेकिन अगर इसमें से आप पल्प और प्यूरी निकालेंगे तो वो बिल्कुल सही होगी और वो आपके पल्प और प्यूरी में जाके इस्तेमाल होगी। फार्मर को क्या एडवांटेज होगा कि उसका सी कैटेगरी का माल जो है वो भी किसी न किसी दाम पे बिकेगा। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा कि उसको सिर्फ अच्छा और फ्रेश माल मिलेगा। तो आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उन औकात में जब आपके पास अपनी प्रोडक्शन नहीं होती, तो आप वो प्रोसेसिंग वाला माल बाजार में प्यूरीज, पल्प्स और केचप्स की सूरत में आप लेके आ सकते हैं, जो कि इस वक्त आप इंपोर्ट कर रहे हैं। दालों और गंदम के सरकारी रेट फसल कटने से पहले ऐलान कर दिए जाते हैं, जैसा कि हालिया गंदम के रेट 2200 रुपए मन में ओपन हुए हैं, जबकि कराची की फ्रूट मंडी में फ्रूट के रेट ओपन होते हैं जो कि ऑक्शन यानी बोली के जरिए तय पाते हैं। गंदम का तो हमारा जो है ना सरकारी रेट होता है, वो सरकारी रेट जब ओपन होता है, इस दफ़ा ओपन हुआ है कोई 2200 रुपये मन। गंदम का रेट तो हमारा चलो सरकारी रेट ओपन हो रहा है, हम उसी रेट में फिर यहाँ बेचते हैं। और बाकी चीज़ें हमारे यहाँ पे गंदम तो लोग हमारे यहाँ अक्सर ज़मींदार जो हैं वो अपने घर के लिए और उसके बाद जो बचती है तो वो सेल करते हैं, तो वो सरकारी रेट पे सेल करते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में 13 मिलियन टन के करीब ये जो सरकारी फिगर है फ्रूट और वेजिटेबल होता है, उसकी फार्म गेट वैल्यू कोई $3 बिलियन के करीब है। उसमें से 30 से 35% के करीब ज़ाया हो जाता है। कोल्ड स्टोरेज की अदम दस्तयाबी और सप्लाई चेन की कमजोरियों के सबब फ्रूट के एक्सपोर्ट में खातिर खा नताइज पैदा नहीं हो रहे, जबकि हुकूमती सरपरस्ती और सप्लाई चेन की बेहतरी से बरामदात और ज़र मुबादला में इजाफा किया जा सकता है। ज़रई मईशत $60 अरब की है और जो फॉर्मल क्रेडिट अवेलेबल है इस वक्त वो $800 मिलियन $900 मिलियन से ज़्यादा का है नहीं। तो बाकी सारी डिमांड कौन पूरी कर रहा है? वो प्राइवेट सेक्टर से अनऑफिशियली क्रेडिट आता है। और अगर एक यूरिया की बैग 1700 रुपए की है तो 4 महीने के बाद उसको 2100 और 2200 रुपए बाजार में काश्तकार को देने पड़ते हैं। और अगर उसकी अपनी ज़रूरत है तो ज़ाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों के लिए वो कहीं ना कहीं से कैश ज़रूर लेता है अपना काम पूरा करने के लिए। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें उसी को देनी है, जब उसको जानी है तो ज़ाहिर सी बात है उसको अपना फिर बीच में ये सारे प्रॉफिट्स रखने हैं इन चीज़ों पे। तीसरे दर्जे यानी सी ग्रेड के फ्रूट की बेकदरी आम है। ये लोकल इस्तेमाल या फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जबकि खुसूसी मंसूबाबंदी के जरिए इसे भी ज्यादा कारआमद बनाया जा सकता है। अगर हमारे पास प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हो, यानी अगर आपके पास टमाटर है तो उसमें से पेस्ट बनाना है, उसमें से प्यूरी बनानी है और फिर उसको कोल्ड स्टोरेजेस में रखना है, बेहतर तरीके से लेके जाना है। आपके पास जो सब्जी मंडी का मैकेनिज्म है उसका बहुत ज़्यादा होना और एफिशिएंट होना, ये सारी चीज़ें होंगी तो होगा क्या? उससे होगा क्या कि आपकी प्रोडक्शन बेहतर होगी, जो काश्तकार है उसके जेब में 2, 4, 6 रुपए ज़्यादा बचेंगे,
وہ انویسٹ کرے گا تو آپ کی ییلڈز بھی بڑھیں گی. ڈرائیڈ پھل اور سبزیاں دنیا بھر میں متعارف ہو کر بھرپور استعمال کی جا رہی ہیں. حکومتی عدم پرستی کے باعث اس شعبے میں بھی پیش قدمی نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت ہمارے ملک میں 13 ملین ٹنز کے قریب یہ جو سرکاری فگر ہے فروٹ اور ویجیٹیبل ہوتا ہے. اس کی فارم گیٹ ویلیو کوئی $3 بلین کے قریب ہے. اس میں سے 30 سے 35% کے قریب ضائع ہو جاتا ہے. کچھ تو ضائع ہوگا، ظاہر سی بات ہے فریش چیز ہے، لیکن جو 30 سے 35 کا مطلب $1 ارب کی چیز جو کہ آگے جائے تو وہ $2 اور $3 ارب کی بک سکتی ہے، وہ جب ہم ضائع کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے ملک کا بھی، کاشتکار کا بھی اور گھوم پھر کے کنزیومر کا بھی ساتھوں ساتھ نقصان ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کے جیب میں سے پیسے نکلنے ہیں، وہ کنزیومر ہو یا فارمر ہو. وہ جب نکلتے ہیں تو وہ ساری مل ملا کے چیزیں ہماری کمپلیکیٹ کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کو کبھی کبھی لگے گا کوئی چیز 300 روپے کی بکتی ہے اور کبھی کبھی 10 روپے کی بھی بیچنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. رمضان المبارک میں زرعی اجناس یعنی فروٹ اور سبزیوں کے استعمال میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے اور قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں. کھیتوں سے جاری ہونے والی قیمتیں صارف کے ہاتھوں میں پہنچنے تک 70% بڑھ جاتی ہیں. وندر اور ٹنڈو والا یار کے کسانوں سے سبزی اور پھلوں کے ریٹ معلوم کرنے کے بعد ٹیم گرفت نے رخ کیا کراچی سبزی منڈی کا، تاکہ دونوں مقامات پر قیمتوں کا فرق منظر عام پر لایا جائے. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کی سبزی منڈی کے اندر. فروٹ اور ویجیٹیبل منڈی ہے یہ، اور تقریباً کراچی کی آبادی کے لحاظ سے ایک چیز کی ایسی ضرورت پڑ رہی ہے کہ صرف اس منڈی کی نہیں، اس سے زیادہ بھی اور کوئی منڈیاں ہونی چاہیے تاکہ یہاں کے جو ریٹس ہیں، یہاں کی جو مونوپلائزیشن ہے اس کو توڑا جا سکے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی حکومت کا کوئی ایسا خاص کنٹرول نظر نہیں آتا پرائسز کے حوالے سے. جو لوگ یہاں پہ پریشر گروپس ہیں وہ اس منڈی کو ریگولیٹ کرتے ہیں، اور حکومتی اگر دیکھا جائے اثر و رسوخ وہ چند ہی دنوں تک محدود نظر آتا ہے، اور وہ ہوتا ہے رمضان کے مہینے کا. بہرحال اس صورتحال میں ہم یہاں پہ موجود ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، اور کوئی بھی ہمیں یہاں پہ حکومت کا نمائندہ نظر نہیں آ رہا، نہ اسسٹنٹ کمشنر کی صورت میں، نہ بیورو آف سپلائز کی کسی انسپیکٹر کی صورت میں. کراچی سبزی منڈی کی منمانیاں آڑتیوں، ہول سیلر سے ریٹیلرز تک گرا فروش حکومتی نرخ ناموں کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، جس کا کھلم کھلا ثبوت ہر رمضان المبارک میں آنے والی مہنگائی ہے. رمضان جیسے ہی آ رہا ہوتا ہے پرائسز ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ سبزی ہو یا فروٹ ہو. وجہ کیا آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ ہم مختلف شہروں سے وہاں پہ مختلف کسانوں سے ملتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان کو تو وہی ریٹ مل رہا ہے جو سارا سال ان کو ریٹ مل رہا ہوتا ہے، یا سوائے اس کے کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو گیپ ہوتا ہے اس کے اوپر جو فلکچویشن آتی ہے ان کو تو وہی مل رہا ہے. رمضان میں واقعی پرائس بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس حوالے سے کمشنر صاحب اسپیشلی میجسٹریٹ کو ڈپوٹ کرتے ہیں. ڈیوٹی روسٹر ان کا نکلتا ہے. 30 سے 32 جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں وہ یہاں آتے ہیں ڈیلی بنیاد پہ، ڈیلی بیس پہ وہ ایک اسسٹنٹ کمشنر پہنچ جاتا ہے. اور بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز کے بھی انسپیکٹر آتے ہیں. آج ابھی میں تو آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں ایز اے مارکیٹ کمیٹی کا انسپیکٹر، کیونکہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ میجسٹریٹ کو فیسلٹیٹ کرنا اور بیورو آف سپلائی اینڈ پرائسز کے انسپیکٹروں کو فیسلٹیٹ کرنا اور ان کو جو ہے وہ کرنا. کراچی سبزی منڈی میں تقریباً 30 اسسٹنٹ کمشنرز کو روزانہ کی بنیاد پر رمضان المبارک میں تعینات کیا جاتا ہے، لیکن سرکاری نرخناموں اور عام مارکیٹوں میں فروخت ہونے والے فروٹ اور سبزیوں کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جیسے گرمیوں کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو سبزیوں کی تعداد سپلائی میں کم ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایک شوق ہے. اور دوسرا جو رمضان کی آمد ہے اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائسز ہائی ہونے شروع ہو گئے. اس کے علاوہ اور کوئی ریزن آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اس طرح کی کوئی ریزن نہیں ہے مرزا بھائی. اچھا ناظرین، یہ جو پرائسز کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کی لسٹیں نکالنی ہوتی ہیں، وہ اسسٹنٹ کمشنر صاحبان یہاں پہ آتے ہیں اپنے ڈیوٹی روسٹر کے مطابق، اور یہاں پہ بیورو آف سپلائز کے ساتھ مل کر ایک
ریٹ جو ہے وہ ایوریج ریٹ نکالا جاتا ہے، اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ کمشنر کراچی کی ویب سائٹ کے اوپر مختلف PDFs کی صورت میں روزانہ کے روزانہ ریٹ لسٹ اپڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے، پھلوں کی الگ اور سبزیوں کی الگ. لیکن ابھی ہماری جو آبزرویشن میں آیا ہے وہ کچھ irregularities بالکل ہم نے محسوس کی ہیں. وہ یہ ہے کہ کسی دن پرائس اپڈیٹ ہو جاتے ہیں، کسی دن پرائس اپڈیٹ نہیں ہو رہے ہیں. اب اس چیز کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کمشنر کراچی کو بھی، خاص طور پہ رمضان کے درمیان، کہ یہ تمام پرائسز اپڈیٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں. خریدار جو آتے ہیں تو ان کے منہ سے ہم سنتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 1000. اگر 10 ہی بندوں نے 1000 بولا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ 1000 نہیں 1100 روپے کی اس کی آج مارکیٹ ہوگی. بس یہ ہوتا ہے ریٹ ڈیسائیڈ کرنے کا. اس میں ہوتا ہے 40 درجن 37 درجن ہوگا، 38 تک ہوگا. گرفت نے سبزی منڈی میں ہول سیلر سے سبزیوں اور فروٹ کی قیمتیں معلوم کرنا شروع کر دی تاکہ کھیتوں سے جاری ہونے والی قیمتوں کا فرق معلوم کیا جا سکے. ہمارے کو پڑ رہے 60-65 کا، ہم بیچتے 70 روپے کلو، کیونکہ اس کا مزدوری ہے، خرچے، ہم بیچتے 70 روپے کلو. ناظرین، جو ہم فیلڈ میں گئے تھے اور جا کے مختلف کسانوں سے بات کی تھی، وہ تقریباً یہی ریٹ بتا رہے تھے کہ 3000 روپے کا من کے قریب ان کو مل رہا ہے. یہاں پہ آپ کو جو ملا ہے وہ تقریباً کتنا، اگر 60 یا 65 کے حساب سے لگایا جائے تو کیا ہوگا؟ 60-65 کے حساب سے لگائے 2400 روپے. 2400 کا لگائے گا تو ہمارا نقصان ہے، کیونکہ اس کا مزدوری ہے، دکان کا کرایہ سب لگا لے، آدھے کے آدھا وہ مال کا نقصان بھی ہے اور یہ بھی نہیں. آپ نے جو خریدا ہے وہ کس حساب سے خریدا؟ ہم تو پیٹی کے حساب سے خریدتے سر. 1000-1200 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کو 100 کا پڑتا ہے، 80 کا بھی دینا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 70 کا لیتے 80 کا دیتے. جو ریٹس ہمیں بتائے جا رہے تھے فیلڈ کے اندر یا کسانوں کی طرف سے، تو وہ تقریباً یہی ریٹ یہاں پہ بھی ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو ٹماٹر کی سیل یہاں پہ کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اپنے خرچے وغیرہ نکال کے جو صورتحال ان کی بنے گی، منافع انہوں نے بھی رکھنا ہوتا ہے. تو یہ چیز آگے چل کے اگر یہ آپ کے پاس سے اگر جاتا ہے 70 روپے پہ آپ دے رہے ہو، آگے جو ریٹیلر ہوگا، جو ٹھیلے والا ہے، وہ کتنے میں دے گا؟ 5 روپے اپنے رکھے گا. وہی 5-10 روپے رکھتے ہیں. 5-10 روپے تو 5 روپے سے تو کچھ نہیں پڑے. 5 روپے کا تو خالی تیل ہی ہے. اگر 5 کا وہ رکھے گا تو اس بیچارے کو کیا مل جائے گا؟ اس کا مزدور کم سے کم 80-85 کا اس کو بھی بیچنا پڑتا ہے. یہاں پہ آپ کے پاس ابھی آلو بھی ہے اور پیاز بھی ہے. منڈی میں جو آپ نے خریدا ہے وہ کس حساب سے خریدا ہے؟ آلو اور پیاز کے الگ الگ ریٹ بتائیں. یا 1300 روپے کا خریدا ہوا، 1600 کا بیچتے. اور آلو 600 کا خریدا ہوا، 800 روپے کا بیچتے. رمضان شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے کیا ریٹ چل رہے تھے اور ابھی کیا ریٹ کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ پیاز مہنگا ہو گیا. پیاز پہلے سستا تھا. کتنا تھا؟ پیاز 800 کا 900 کا تھا، ابھی جانا 1300 کا 1400 کا ہو گیا. اچھا، یہ بتائیں کہ جو یہ تقریباً 600-700 روپے پیاز کے اوپر بڑھے ہوئے ہیں، یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پیچھے سے مال نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے مہنگا چل رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ مال زیادہ آ رہا ہے، لیکن آج مال سارا ہے، لدان ہو رہا ہے ادھر سے. اسٹاک کر رہے ہیں پیچھے؟ اسٹاک کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ لوگ منڈی میں اسٹاک نہیں کر پاتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں، 1 دن کا 2 دن کا اسٹاک ہوتے ہیں ادھر. آلو کے ریٹ یہاں پہ من کے حساب سے ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے تو اس صورتحال کے اندر کوئی 15 روپے کلو کے آلو یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں. تقریباً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے آج کے جو ریٹ تھے وہ تقریباً 40 روپے کے آلو کے ریٹ تھے. سبزی منڈی میں آکشن یعنی بولی کا مرحلہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد ڈرامہ ہوتا ہے جسے عام آدمی کبھی نہیں سمجھ سکتا. خاص رمز کی بولی، آنکھوں کی جنبش اور ہاتھوں کے اشاروں میں بولی کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اور آنن فانن میں سودا ہو جاتا ہے.
جہاں سرکاری سطح سے مہنگائی کے خلاف قبل از وقت منصوبہ بندی اور خاطر خواہ عمل درآمد کی ضرورت ہے، وہیں عوام کو بھی اپنے حقوق کا شعور ہونا چاہیے۔ عوام کا فرض بنتا ہے کہ وہ دکانداروں سے سرکاری نرخوں کا تقاضا کریں اور ریٹ لسٹوں کے مطابق ہی قیمت ادا کریں۔ گریڈنگ آپ نے کی ہوئی ہے، الگ الگ مال کے کیا کیا ریٹ ہیں؟ وہ سامنے جو 2 پیٹی پڑا وہ اس کا بک گیا، وہ 25 کا بکا ہے اور یہ 1800 روپے کا بک رہا ہے۔ یہ 15-16 بول رہا ہے، 13-14 تک بک رہا ہے یہ والی لیول۔ ہاں یہ یہاں تک بک رہا ہے، اور یہ والی یہ 2200 2000 یہ سب بک رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو ریٹ گروور سے یہاں تک مل رہے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر صرف فریش مال کی بات کی جائے تو یہاں پہ فرق واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ان کو 1400 اور 1300 کی جہاں پہ وہ ایک پورا لاٹ نکالتے ہیں، اس کے اندر تقریباً امین صاحب 1200-1300 کلو ہوتا ہے۔ جی اس میں ہوتا ہے 40 درجن 37 درجن ہوگا، 38 تک ہوگا۔ ناظرین، جو 1200 کے اور 1400 کے جو ریٹ تھے وہ بات کی جا رہی تھی ایک ایسے کیلے کی جو لاٹ کے اندر ان کے پاس 1000 دانے آتے تھے، یہاں پہ 400 دانوں کا جو ریٹ آ رہا ہے وہ 2000 آ رہا ہے، تو اس سے ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ گروور سے یہاں تک پہنچنے کے بعد جو ریٹس میں ایک ہائپ آ جاتا ہے وہ یہاں سے واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ریٹ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے پھر کہ کس ریٹ پہ آپ ان کو مال بیچ دیں گے؟ ریٹ اس طرح ڈیسائڈ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے مثال کے طور پہ ہم مانگ رہے ہیں جی 1500 روپے، ٹھیک ہے، ایک بندے سے مانگا، دوسرے سے مانگا، 10 بندے دوڑ لگا گئے 1500 سن کے نا، تو ہم سمجھ گئے کہ ریٹ آج کم ہوگا۔ پھر ان کے منہ سے سنتے، ایک گاہک آ گیا، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، خریدار جو آتے ہیں تو ان کے منہ سے ہم سنتے ہیں، وہ کہتا ہے جی 1000۔ اگر 10 ہی بندوں نے 1000 بولا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ 1000 نے 1100 روپے کی اس کی آج مارکیٹ ہوگی۔ بس یہ ہوتا ہے ریٹ ڈیسائیڈ کرنے کا۔ بیورو آف سپلائز کے لوگ یا کمشنر کراچی کے مختلف جو ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا کبھی انہوں نے آپ سے فون پہ ہی صحیح ریٹ لینے کی کوشش کی ہو کہ بھائی اس وقت آپ کے پاس جو پروڈکٹ ہے وہ کون سے گریڈ کیا اور اس کا آپ نے کیا ریٹ پہ یہاں پہ لوگوں کو نیلام کیا ہے؟ کچھ ایسا میکینزم ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہے، آتے ہیں، کرتے ہیں، اپنے ہمارے مارکیٹ کا ایک نظام ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، ہمارے جو ہماری کمیٹی ہے اس کے لوگ ہیں، یہ پوچھتے ہیں، آتے جاتے کرتے ہیں، ریٹ ویٹ سب چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں الحمدللہ۔ رمضان المبارک میں حکومت کی جانب سے وضع کردہ پرائس کنٹرول منصوبے زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ ثابت نہیں ہوتے۔ سرکاری نرخناموں کی اجرا اور پرائس چیکنگ چھاپوں کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں، لیکن انتظامیہ کی کارروائیوں کے دوران مارکیٹیں سرکاری نرخوں پر آ جاتی ہیں اور انتظامیہ کے رخصت ہوتے ہی مارکیٹ اسی مہنگائی پر پہنچ جاتی ہے جہاں پہلے موجود ہوتی ہے۔ یوں منافع خوروں کی منصوبہ بندی انتظامیہ کی منصوبہ بندی پر ہمیشہ سبقت لے جاتی ہے۔ انتظامیہ کے عملے کا غیر فعال رویہ ناجائز منافع خوروں کی خاطر خواہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جب تک منافع خوروں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کی جاتی، ٹیم گرفت عوام دشمن عناصر کو بے نقاب کرتی رہے گی۔